الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی گناہوں جرم کی چاروں طرف وحشت برستی تھی ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ آ سکتی نہ تھی دو چار کے بس میں خدا کے دین کو ایک کھیل بچوں کا سمجھتے تھے خدا کے دین کو ایک کھیل بچوں کا سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا عرب کے بت قدوں میں گر پڑے تھرا کے بت سارے بجھا ایران کا آتش کدا بھی خوف کے مارے عرب کے لوگ جب اس بچے کا اعزاز کرتے تھے
تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے. خدا کے دین کا دنیا میں بول بالا ہونے والا تھا. محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا. محمد کے ہمیں ہمارے محمد، محمد کے ہمیں ہمارے محمد، ہمیں جان و دل سے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، معصوم بچوں، پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تمہیدی گفتگو گزشتہ 2 ہفتوں سے چل رہی ہے. آج جو آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد کچھ اشعار پڑھے گئے ہیں، یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے عرب کی حالت پر موقوف ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو مکہ کی حالت ہے، ان اشعار کے ذریعے حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ نے اس سارے منظر کو بیان فرمایا ہے جو آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے عرب کے اندر موجود تھا. میں اس گفتگو کے کرنے سے پہلے آپ کو اسی اصل مضمون کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. یوں تو بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب تک پہنچ چکی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اس خاندان تک کا ذکر، آپ کی شادی کا ذکر آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. لیکن شادی کے موقع کا ایک خاص واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. لیکن اس سے قبل یہ بات سامنے آئی، یہ بات کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 بیویاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سے ملتا ہے. وہی دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہیں. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ذکر تو آپ کے سامنے آ گیا. عاشقین بھائی نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کچھ حضرت سارہ علیہ السلام کا بھی ذکر آ جائے تاکہ دونوں بیویوں کا جو تذکرہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے علم میں آ جائے. لہذا اس کی کچھ تمہیدی گفتگو آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنا اصلی وطن ہے، آپ عراق کے باشندے ہیں. عراق کے اندر ایک گاؤں ہے، اس کے رہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی شادی اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے ہو چکی تھی. آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے حکم پر چلنے کی دعوت دیا کرتے تھے. لیکن اسی درمیان میں آپ کا جو خاندان ہے، آپ کی برادری ہے، آپ کے گھر کے باشندے ہیں، وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ کی بات کو ماننے سے سراسر انکار کر دیا. اور صرف آپ کے خاندان کے ایک فرد جن کا نام لوط بن ہاران ہے، جو آپ کے چچا کے لڑکے ہیں، وہ آپ پر ایمان لے آئے. اور انہوں نے بھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر گئے ہیں، اور آپ نے مختلف جگہوں کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ ملک شام تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ مصر چلے گئے، اور مصر کے اندر وہ واقعہ پیش آیا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے جس کا نام سنان بن علوان بیان کیا جاتا ہے، اس نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو توڑنے کی جرأت کی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سارہ علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ آخر میں وہ اپنی اس کوشش کے اندر ناکام ہوا، اور بعد میں اس نے اپنی ایک بیٹی حضرت ہاجرہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کی۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے نکاح کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اس دنیا کے اندر آئی، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جا ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں درمیان میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ ادھر آپ کا جو دوسرا خاندان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام، ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسحاق ہے۔ یہ آپ کی دوسری نسل ہے، اور اس نسل سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے پیغمبر اس دنیا کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات یہ سمجھیے، حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے لڑکے ہیں، وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی جانب سے انہیں بھی نبوت مل گئی، یہ بھی نبی بنا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اردن کا علاقہ دیا، یعنی اردن کا انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا، اور وہاں پر انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ قوم صدوم جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ قوم تھی کہ جس کی عادت یہ بن چکی تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اپنی قوم کو اللہ کا پیغام یاد دلاتے رہے، لیکن قوم اپنی نافرمانی سے باز نہیں آئی، ٹس سے مس بالکل نہیں ہوئی۔ الغد اللہ کا حکم آیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے پیغمبر، آپ اپنے ماننے والوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر آپ اس بستی سے نکل جائیے، اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ پر جو ایمان لا چکے ہیں، آپ انہیں لے کر اس بستی سے نکل رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا آپ اپنی قوم کو یہ نصیحت کر دینا کہ وہ جب اس بستی سے نکلے تو پیچھے کو مڑ کر نہ دیکھیں۔ اگر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا
تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے. اللہ کا عذاب انہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے گا، وہ بھی اللہ کے پکڑ میں آ جائیں گے. لہذا آپ اپنی قوم کو لے کر بستی سے نکل رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی بھی ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اللہ کا عذاب کا وہ بھی شکار ہوئی اور وہ اللہ کے عذاب کے گرفت میں آ کر تباہ و برباد. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا. جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر آئے اور قوم سدوم کی جو بستیاں ہیں انہیں اپنے پر اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور آسمان سے پھر زمین کو الٹا کر دیا، اور وہ ساری کی ساری قوم جسے سدوم کے نام سے جانا جاتا تھا وہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اس کا قصہ ختم ہو گیا اور اللہ نے اتنا سخت عذاب، اتنا بھیانک عذاب، اتنا خطرناک عذاب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو دیا تھا. روایات بتاتی ہے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آج اس جگہ پر جس جگہ اللہ نے قوم سدوم کو برباد کیا ہے، قوم سدوم کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، آج وہ علاقہ سارے کا سارا سمندری علاقہ ہے اور اس کا پانی ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی جانور نہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ آئندہ کبھی رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اس دریا کو جو قوم سدوم کی بستی پر ہے، آج اس دریا کو بحر مردار کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہتا، کوئی جانور اس کے اندر حیات نہیں پاتا، کوئی جانور پیدا نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس سمندر کو بحیرہ مردار کا نام دیا گیا. یہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. اب اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ زمین پر جو ملک مصر ہے، ملک مصر کا علاقہ، عراق، ملک شام، فلسطین، اردن، یہ سارے کے سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام جو آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی جو نسل آباد ہے وہ مصر کے اندر آباد ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ مصر کو سمجھیں کہ مصر یہ شہر آباد کیسے ہوا، جو آج ملک کی حیثیت رکھتا ہے، اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، اپنی عمارتوں میں الگ اس کا ایک شان اور ایک مقام اور مرتبہ، آج کی اس دنیا کے اندر اس کا ایک الگ مقام اور حیثیت ہے. اسی طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ ملک مصر ایسا ہی تھا کہ جس کی اپنی الگ پہچان عمارتوں کے اعتبار سے ہوا کرتی تھی. یہاں کے لوگ بڑے نقش و نگار کو جاننے والے، اچھی اچھی عمارتیں تعمیر کرنے والے لوگ تھے. یہ مصر شہر آباد کیسے ہوا، اسے مصر کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کو آپ سمجھیے. حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا اور ان کا نام حام ہے. حام کی اولاد میں یعنی حام کے ایک بیٹے کا نام بیسر ہے اور بیسر کے بیٹے کا نام مصر ہے. اور گویا کہ یہ ایک اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں اور انہی کے نام پر اس شہر کا نام مصر رکھا گیا. یہ علاقہ وادی نیل سے 19 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے جسے منف کہا جاتا ہے. اس جگہ پر
حضرت نوح علیہ السلام کا پڑپوتا مصر نامی آباد ہوا، اور اس زمین نے، اس علاقے نے اپنی ایک پہچان الگ بنا لی۔ کچھ ہی عرصے کے اندر اس علاقے کی الگ پہچان بن گئی، یہ علاقہ بڑا مشہور اور معروف ہو گیا۔ باہر کے باشندے، الگ الگ ملکوں کے باشندے اس جگہ پر آ کر آباد ہونے لگے، اور باہر کے باشندوں میں ایک قوم عمالقہ آ کر آباد ہوئی، اسی طریقے سے یونانی آباد ہوئی، اور اسی طریقے سے اسرائیلی آباد ہوئی۔ اب اسرائیلی کسے کہا جاتا ہے، آپ اسے سمجھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے ایک دوسرے بیٹے قیس ہیں، عین یا صاد کے ساتھ قیس ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اس وجہ سے آپ کے خاندان کو، آپ کے قبیلے کے لوگوں کو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جو آپ کے دو بیٹے ہیں، اولادیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ دو بیٹے خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ایک بیٹے جن کا نام عیس ہے، ان کی نسل سے حضرت ایوب علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمبی بیماری کے اندر مبتلا کیا، اور تقریباً بعض مؤرخین کے مطابق 18 سال اور بعض مؤرخین کے مطابق 19 سال تک مسلسل حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی کے، وہ آخری سانس تک حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ اس عرصے میں جب آپ بیمار ہیں، سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ بڑے مالدار تھے، آپ کی مویشی تھے، آپ مالی اعتبار سے بڑی وسعت آپ کے پاس تھی، لیکن جب آپ بیمار ہوئے، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا، تو اس کے نتیجے میں تمام لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور صرف آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے عیس کی نسل سے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے پھر شفا دی۔ یہاں پر ایک بات اور آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں۔ آپ حضرات نے بہت سے لوگوں کی زبانی اور قوالیوں کے اندر عام طور سے یہ بات بڑی اچھے انداز میں، بڑے نفس و نگار لگا کر یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے، اپنے انبیاء کو اللہ بیماری میں تو مبتلا کر سکتا ہے، لیکن اس نوعیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لہذا یہ جو بات کہی جاتی ہے ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی مؤرخ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے پڑنے کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ تمام تاریخیں خاموش ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں تو مبتلا ہوئے ہیں، لیکن آپ کے جسم کے اندر کیڑے نہیں پڑے ہیں۔ یہ ایک بناوٹی بات ہے، اور ہمیں اس بات کا انکار کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کبھی اس طریقے کی بات آئے تو ہمیں اس بات کا انکار کرنا چاہیے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا آپ کے دوسرے بیٹے
اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ بعض مؤرخین نے بیان فرمایا کہ 9 بیٹے ہیں، اور بعض نے بیان فرمایا کہ 12 بیٹے ہیں۔ لہذا اگر 9 مانے جائیں تو یوسف علیہ السلام کو لگا کر 10 ہوتے ہیں، اور اگر 11 مانے جائیں تو یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12 بیٹے ہوتے ہیں۔ لیکن ان بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ جو محبت کیا کرتے تھے وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کو بڑی محبت تھی، اور یعقوب علیہ السلام اصل میں اپنے آبائی وطن ملک شام کے اندر آباد تھے۔ لیکن واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے جو اور بیٹے تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب باپ کی محبت کو دیکھا کہ باپ اس درجے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے پلاننگ بنائی، منصوبہ بنایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل کے اندر لے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے باتیں بنا کر، اور یہ کہا کہ ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے، اور جنگل میں لے گئے، اور اس کے بعد ایک کنویں میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق ہے، ملک شام آپ کا اصلی وطن ہے، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا قبیلہ مصر کیسے پہنچ گیا، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ لہذا یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ مصر کے برابر میں چونکہ جگہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر ڈالا گیا، اسی درمیان میں ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس جگہ سے گزر ہوا تو انہوں نے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جب ایک ڈول ڈالا رسی کے اندر باندھ کر، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے سہارے اس کنویں سے باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ بڑا حسین اور خوبصورت چہرہ ہے۔ اللہ نے بے انتہا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، لہذا یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے نکال لیا، اور اس کے بعد مصر کے بازار کے اندر لا کر آپ کو فروخت کر دیا، اور آپ کو عزیز مصر جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، اور جس کا نام مؤرخین نے ریان بیان کیا ہے، اس بادشاہ نے آپ کو خرید لیا، اور اس کا لقب عزیز مصر تھا، مصر کا بادشاہ۔ اس نے آپ کو خرید لیا، آپ کو اپنے پاس رکھا، اور وہ ایک طویل گفتگو آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تفسیر میں بھی آئی ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر رکھ لیا، اور اس کے بعد زلیخا نے آپ پر زنا کی تہمت لگائی۔ جب یہ تہمت زلیخا کی کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے آپ کو جیل تک پہنچا دیا، آپ جیل کے اندر بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، جو ریان نامی بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کے اندر وہ دیکھتا کیا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ اس بات میں بڑا فکر مند تھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر مجھے پتا چل جائے، لہذا کسی شخص نے یہ بتایا کہ اس کی تعبیر جیل کے اندر جو ایک شخص قید ہے وہ اس کی تعبیر آپ کو بتا سکتا ہے، لہذا پھر آپ نے تعبیر بتائی، اور آپ کو جیل سے رہا کرنے کے بعد عزیز مصر
جس کا نام ریان ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر بنا دیا۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر ایک بات سمجھیں، مصر کے اندر مختلف لوگ آ کر آباد ہوئے، اسی طریقے سے جب آپ کو وزیر بنا دیا گیا، ریان نامی بادشاہ نے آپ کو وزیر خارجہ فائنانس منسٹر بنا دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں، جو بھائی ہیں، وہ غلہ لینے کے لیے آئے اور پھر وہیں پر ان کا مستقل قیام مصر کے اندر ہو گیا۔ یہاں سے بنی اسرائیل مصر کے اندر آ کر آباد ہوئے۔ مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہے، یہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور یہ ایک خاص بادشاہ کا لقب فرعون نہیں ہے، بلکہ جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا۔ ملک مصر کے اندر فرعون کا لقب سب سے پہلے اپنے لیے کس نے منتخب کیا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ ولید بن دومق نامی شخص تھا جو گائے کی پوجا کرنے والا تھا، سب سے پہلے اس نے اسلام کا انتخاب اپنے لیے کیا تھا۔ اور مصر کے جتنے بھی فرعون گزرے ہیں، مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مصر کا ہر بادشاہ جو ظلم اور جبر کے اندر اترا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض بادشاہ مصر کے انصاف پسند بھی گزرے ہیں، حالانکہ عقیدے کے اعتبار سے وہ خراب ہیں، لیکن ان کے اندر ظلم اور جبر نہیں پایا جاتا۔ اگر ظلم اور جبر پایا جاتا تو ولید بن دومق کی اولاد میں ولید بن دومق کا لڑکا ریان ہے، جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے اور جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خارجہ بنایا ہے۔ اگر یہ فرعون بھی ظالم ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خارجہ نہ بنتے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا ہے، لہذا آپ کی نسل وہاں پر آ کر آباد ہوئی۔ اب ریان نامی بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بادشاہ بنا داروک جو ریان کا بیٹا ہے۔ اب چونکہ معاشی اعتبار سے مصر کے اندر تنگی آ رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی ہے اس کے مطابق داروک نامی جو بادشاہ ہے، جسے فرعون کہا جاتا ہے، یہ تیسرا مصر کا فرعون بنا ہے۔ اس نے معاشی اعتبار سے تو بڑی ترقی حاصل کی، عمدہ عمارتیں مصر کے اندر تعمیر کی گئی، ایک الگ پہچان مصر کی اپنی دنیا کے اندر ہو گئی، لیکن عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے اپنی اصلاح نہیں فرمائی، لہذا اسی بادشاہ کے دور میں جس کا نام داروک تھا، اسی کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ملک مصر کی سرزمین پر ایک اور شخص جو باہر کا باشندہ ہے، جو قبطی برادری سے تعلق رکھتا ہے، جس کا نام ولید بن مصعب ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے، وہ ملک مصر پر داروک کی نسل کو، قوم عمالقہ کو برباد کر کے اس ملک مصر پر قابض ہو جاتا ہے، اور یہ ملک مصر کا پولیس افسر تھا۔ اس نے اپنی چال بازی سے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر 3 قومیں مصر کے اندر آباد ہوئی ہیں۔ ایک قوم عمالقہ ہے، اور دوسری قوم یونانی ہے، اور تیسری قوم قبطی ہے، اور چوتھی قوم جو وہاں پر آباد ہے وہ قوم اسرائیلی ہے۔ لیکن یہاں پر جو طاقت حاصل ہوئی ہے، سب سے پہلے قوم عمالقہ نے اپنا ایک وجود بنایا، اپنی پہچان بنائی، اور اپنی پہچان کے نتیجے میں اس نے جو پہلے کی قوم گزری ہے، جو پہلے کے بادشاہ گزرا ہے، جس کا نام سنان بن علوان ہے، جس کا مقابلہ حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوا ہے،
یہ ملک مصر کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اس کے خاندان کی 2 لڑکیاں بادشاہ بنی اور پھر ان لڑکیوں کو شکست فاش دے کر عمالقہ نے قبضہ کیا 3 نسلوں تک۔ ایک ولید بن دومہ، دوسری نسل ریان اور تیسری نسل داروم۔ داروم کے بعد اس ملک مصر پر ولید بن مصعب کا قبضہ ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ لہذا یہ پولیس کا افسر تھا، اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر قبطی برادری کثیر تعداد میں آباد ہو چکی تھی، لہذا اس نے قبطیوں کو اعتماد میں لے کر اور قبطیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری قوم کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گا اور اس کا ساتھ دیا، اور اسی کے نتیجے میں اب ملک مصر پر جو حکومت میں قابض ہوا ہے وہ ولید بن مصعب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جب قابض ہو گیا، آج سے پہلے زمین پر جو ملک مصر کے بادشاہ گزرے تھے انہوں نے کسی نے بھی اپنے ساتھ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بادشاہ کے ہوتے ہوئے خدائی کا دعویٰ ملک مصر کے کسی فرعون نے نہیں کیا، لیکن چونکہ اس کے پاس کثیر تعداد موجود تھی اور بڑی طاقت کے اندر یہ آ چکا تھا ولید بن مصعب، اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ کیا کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ لہذا جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے بعد نجومیوں نے اسے بتایا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے بعد جو قتل و غارت گری کا سلسلہ ولید بن مصعب نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون نے جو شروع کیا ہے، بنی اسرائیل کے گھرانے کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوتا یہ فرعون اسے قتل کروا دیتا، لہذا اور جو لڑکیاں ہوتی انہیں زندہ رکھتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی تدبیر سے آگے بڑھ کر تدبیر چلی ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بچے کو صندوق کے اندر رکھ کر دریا کے اندر بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، صندوق کے اندر رکھا اور دریا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہا دیا۔ لہذا فرعونیوں نے صندوق کو جب کھول کر دیکھا، بڑا خوبصورت بچہ جس کی پیشانی سے نور چمکتا ہے، فرعون کے دربار کے اندر لا کر پیش کیا۔ اب فرعون کے دماغ کے اندر بات پھٹ گئی ہے کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ لہذا فرعون سمجھ رہا تھا کہ یہ موسیٰ ہے جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا، لیکن جو بیوی فرعون کی ہے جن کا نام حضرت آسیہ ہے، انہوں نے یہ بات فرعون کے دماغ کے اندر بالکل بٹھا دی ہے اور یہ کہا تمہیں ہر جگہ موسیٰ نظر آتا ہے، یاد ہے اتنے خوبصورت بچے کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، ہم اس کی پرورش کریں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اب اللہ نے فرعون کے محل کے اندر کرائی۔ ایک مرتبہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود کے اندر لے کر بیٹھا ہوا ہے، کھلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچ دیا ہے۔ اب اس کے دل میں پھر خیال پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو یہی موسیٰ ہے جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا، اور اس نے میری داڑھی پر ہاتھ ڈالا ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے پھر دماغ کو صاف کیا ہے اور یہ کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہے، لیکن فرعون کے دل کو تسلی نہیں ہوئی ہے اور اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں اس کو آزماؤں گا کہ یہ موسیٰ ہے یا نہیں، اور اس نے ایک میدان کے اندر
ایک سانپ کو چھوڑا ہے اور ایک جگہ پر آگ کو جلایا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اگر یہ بچہ آگ کی طرف جائے تو یہ موسیٰ نہیں ہے اور اگر یہ سانپ کی طرف جاتا تو یہ ضرور موسیٰ ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر چل کر سانپ کے پاس پہنچنے کے قریب تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ پر رکھ دیا تاکہ فرعون کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ بچہ موسیٰ ہے۔ جب آپ کا ہاتھ آگ پر رکھا گیا تو بچے کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ فوراً اپنی انگلی کو اپنے ہاتھ کو منہ میں دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا اور اپنی انگلی کو فوراً منہ میں دے لیا، جس کی وجہ سے آگ سے انگلی جلی اور انگلی سے پھر آپ کی زبان جل گئی، جس کی وجہ سے آپ جب بولتے تھے تو آپ کی زبان سے بات صاف صاف ادا نہیں ہوتی، آپ کی زبان میں توتلا پن لکنت پیدا ہو گئی، آپ صاف طریقے سے اپنی بات کو نہیں سمجھا پاتے تھے۔ لہذا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اب چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کو آپ کو نبی بنانا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزرے، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص قبطی ہے، فرعونی ہے اور ایک بنی اسرائیل کا بوڑھا شخص ہے۔ قبطی نے ایک بڑا گٹھر لکڑیوں کا تیار کیا ہے اور وہ اسرائیلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نسل ہے ان سے یہ کہتا ہے کہ اس لکڑی کے گٹھر کو اٹھا کر فرعون کے باورچی خانے تک پہنچا کر آؤ۔ اور وہ شخص بوڑھا ہے، وہ ان لکڑیوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں لا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ تو ہماری قوم کے آدمی ہیں اور یہ تو میری مدد فرمائیں گے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی سے کہا کہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو؟ یہ بوڑھا شخص ہے، کسی اور کو بلا کر آپ یہ کام کرا سکتے ہو۔ لیکن فرعونی اپنی حرکت سے باز نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کے ایک گھونسا مارا جس کی وجہ سے وہ وہیں پر مر گیا۔ اس کے بعد اب فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں پر اور ظلم کیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنا علاقہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف تشریف لے گئے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، آپ وہیں پر رہے اور وہیں پر آپ نے اپنی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے کی ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو کوئی طور پر بلایا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی تجلی عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو توریت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے ہیں اور اللہ کا حکم لے کر آئے اور اللہ نے آپ کو حکم یہ دیا ہے کہ اب آپ جا کر فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ فرعون کے پاس آئے، دعوت دی، فرعون نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے نکال کر اپنے اصلی وطن کی جانب، جو آپ کا ملک شام اصل وطن ہے، جہاں سے آپ کے آباء و اجداد ہجرت کر کے یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں، اپنے اصل وطن کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی قوم نے کچھ آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کے ساتھ چلی ہے۔ وادی سینا اور مصر کے قریب ایک دریا ہے جسے بحیرہ قلزم کہا جاتا ہے۔ اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر چلے ہیں۔ اللہ نے وہاں پر آپ کے عصے سے 12 راستے ظاہر کیے ہیں اور یہ آپ کے 12 قبیلے اس راستے سے پار ہو کر اس دریا سے نکل کر گئے ہیں۔ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، فرعون ختم ہو گیا۔ اس کے بعد قوم جب آگے پہنچی تو وہاں پر ایک قوم آباد ہے جو سامری کے ماننے والی ہے۔ وہاں پر آپ کی قوم نے دیکھا کہ یہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں بھی ایسا معبود چاہیے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اس کی عبادت کریں۔ لہذا اس کے بعد
اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، پھر اس کے بعد اس قوم میں کچھ افراد باقی رہ گئے، اسی درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب اس باغ ڈور کو یوشع بن نون نے سنبھالا ہے، اور اس کے بعد کچھ قوم آپ کے پرچم کے تلے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس قوم کی حکومت آئی ہے اور 400 سال تک حکومت کی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت سلیمان، حضرت شمویل اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ معزز زمانہ، سب سے زیادہ طاقتور زمانہ، سب سے زیادہ قابل احترام زمانہ وہ زمانہ گزرا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو طاقت نصیب ہوئی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس چیز پر بنی اسرائیلیوں کو حکومت حاصل نہ ہوئی ہو۔ ہوا، پانی، مٹی، ہر چیز پر آپ کو حکومت حاصل تھی، یہاں تک حضرت سارہ علیہ السلام کے جسم سے جو آپ کے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں ان تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اب اس کے بعد دنیا الگ الگ حصوں میں تقسیم ہونے لگی ہے۔ اب دنیا وسیع پیمانے پر وسیع و عریض ہو گئی، ایران کی سرحدیں بڑھ گئی، ہندوستان کی سرحدیں بڑھ گئیں، عرب کی سرحدیں بڑھ گئیں، پھر بغض نصر کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد اب جو نسل کا آگے آغاز ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، جس کا تذکرہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔